آئیے ان لوگوں کا تذکرہ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ جن آنکھوں نے محبوب کبریا کو دیکھا، جنہوں نے میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، دیدار کرنے کی کیفیت کو انہوں نے کیسے محسوس کیا اور آپ کی جدائی کو وہ کیسے محسوس کرتے تھے، ایک لمحے کی جدائی کو وہ کیسے محسوس کرتے تھے اور آپ کی صحبت کو وہ کیسے محسوس کرتے تھے، آپ کے دیدار کو وہ کیسے محسوس کرتے تھے۔ صحیح البخاری میں امام بخاری سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت آپ نے اپنے منہ کو ڈھانکا ہوا ہے، اپنے منہ پر کپڑا لیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر ہمارے دروازے پر آئے اور دستک دی، اجازت طلب کی، اجازت دے دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا، اے ابوبکر ان لوگوں کو سائڈ پہ کر دو، میں نے تجھ سے کوئی خاص بات کرنی۔ فرمایا ابوبکر صدیق نے، اللہ کے رسول یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں، آپ بات کیجیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے خروج کا حکم دے دیا، اللہ نے مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، اجازت مل گئی ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول کیا اکیلے؟ فرمایا نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے میں تمہیں ساتھ لے کر چلوں۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے اپنے باپ ابوبکر کو دیکھا، قالت رأيت أبا بكر يبكي فما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح۔ فرمایا اس سے پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ لوگ خوشی سے بھی روتے۔ اس دن میں نے دیکھا کہ میرے باپ کو جب اللہ کے رسول نے کہا اے ابوبکر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، تو میرا رفیق سفر ہوگا، اس سفر میں تو میرے ساتھ ہوگا، تو فرمایا ابوبکر یہ بات سن کر ساروں کی طرح رونا لگے۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے پر آنسو بہاتے کہ یہ خوشی کے لمحات اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے، یہ خوش نصیبی کے لمحات اللہ نے ہمیں نصیب فرمائے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق خوشی سے رو رہے، یہاں ابوبکر خوشی سے رو رہے، یہاں سے نکلنے کی خبر مدینے والوں کو ملی کہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں اور مدینہ تشریف لا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بیعت عقبہ ثانی ہو چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا تھا قریب اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی اور ہم مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے والے ہیں اور تم لوگوں نے ہماری حفاظت کرنی ہے۔ انہوں نے اس بات پر عہد و معاہدہ کیا۔ فرمایا فتح الباری میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں سمع المسلمون بالمدینہ بخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ، جب مکہ سے نکلنے کی خبر مدینے والوں نے سنی فقالوا يغدون كل غداة الى الحرة فينتظرونه، ہر روز صبح صبح وہ اپنے گھروں سے نکلتے مقام حرا کی طرف جاتے اور وہاں وہ دوپہر تک ٹھہرے رہتے، آپ کا انتظار کرتے رہتے۔ طبقات ابن سعد نے نقل کیا، مستدرک کے حاکم نے یہ بات نقل کی، انصاری مدینہ صبح صبح اپنے گھروں سے نکلتے، فَإِذَا أَحْرَقَتْهُمُ الشَّمْسُ رَجَعُوا إِلَىٰ مَنَازِلِهِمْ، جب گرمی کی تپش سورج کی گرمی انہیں جلانا شروع کرتی تو پھر وہ اپنے گھروں کو لوٹتے، نہیں تو وہیں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہتے۔ امام بخاری ایک صحیح بخاری میں روایت نقل کرتے ہیں، یہی معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن ایک یہودی مقام حرا کی طرف گیا اور وہ وہاں کھڑا تھا کہ اسے سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑوں میں آتے ہوئے نظر آئے، تو اس نے وہیں سے آواز دی اور بلند آواز میں وہ چیخا اور پکارا یا معشر
کسی کے بعد ڈھال تھی وہ ڈھال لے کر پہنچا، کوئی نیزہ برچھی لے کر پہنچا، کوئی تیر اور کمان کے ساتھ پہنچا۔ فتلقوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظہر الحرا، پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام حرا پر آ کر ملے۔ اور مستدرک حاکم نے یہ بات نقل کی ہے، فجاؤ الی نبی اللہ، پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وابی بکر، اور ابو بکر کے پاس آئے، فسلموا علیہما، انہوں نے ابو بکر اور نبی اسلام کو سلام کہا، وقالوا اركبا آمنین مطاعین، انہوں نے کہا آپ سوار ہو جائیں، آپ امن میں ہیں اور آپ کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں 500 کے قریب انصار مدینہ کے یہ نوجوان بوڑھے سب نبی اسلام کے ارد گرد دائیں بائیں آپ کو گھیر لیا اور اپنی تلواروں کو ہلاتے ہوئے، نعرے بلند کرتے ہوئے، یہ صدائیں لگاتے ہوئے مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر داخل ہوئے۔ جا نبی اللہ، جا نبی اللہ، یہ صدائیں جیسے جیسے بلند ہوئیں کہ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ فاشرفوا ينظرون، لوگ، عورتیں، بچے، خواتین، بوڑھے، مریض، ہر بندہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا اور ساتھ ساتھ وہ یہ بات کہہ رہے تھے، جا نبی اللہ، جا نبی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہیں۔ یہ ملاقات کی خواہش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی خواہش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا انتظار تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے والوں کی حالت بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منور چہرہ، نورانی چہرہ مدینے میں آیا تو سیدنا انس فرماتے ہیں، فما رأیت یوما قط عنور ولا احسن من یوم دخل رسول اللہ وابو بکر المدینہ، فرمایا اس دن سے اور روشن دن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اور اس دن سے خوبصورت دن، سفید اور روشن دن اور اچھا دن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، جس دن ابو بکر اور عمر، ابو بکر اور نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے۔ یہ انصار مدینہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی انہیں جو طلب تھی، جو خواہش تھی، اللہ نے ان کی وہ خواہش پوری کی۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، امام بخاری اس قول کو صحیح بخاری میں نقل کرتے ہیں، فرمایا فما رأیت اہل المدینہ فرحوا بشیء فرحوا برسول اللہ، فرمایا میں نے آج تک مدینے والوں کو اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا خوش، جتنی خوشی انہیں اس دن ہوئی جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو انصار نے دیکھا تو دیکھنے کی یہ خوشی وہ بیان نہیں کر سکتے، اس دن سے زیادہ خوبصورت، زیادہ حسین دن ان کی زندگیوں میں نہیں تھا۔ جو اتنے چاہنے والے ہوں، جو اتنی آپ کی ملاقات کے خواہش مند ہوں، جو آپ کے دیدار کے خواہش مند ہوں، پھر وہ ایک لمحے کی دوری بھی آپ کی برداشت